شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ آج جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ نماز تہجد کے حوالے سے ہیں کہ نماز تہجد کو کس طرح سے پڑھنا ہے، نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں نماز تہجد کی کتنی رکعات ہوتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں اور عنایات۔ تہجد کے معنی ترک نوم کے ہیں، یعنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں، چونکہ یہ بات نماز عشاء سو کے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد عبادات میں نماز تہجد کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز تہجد پڑھو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ رات کا قیام قرب خداوندی کا ذریعہ ہے کیونکہ اس سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تہجد کی کتنی رکعت ہیں؟ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی یہ محبوب ترین نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ کار ہے جس طرح سے دوسری نمازوں کو تمام رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے اس نماز کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اس نماز میں ذرا سورتیں طویل پڑھنا سنت ہے۔ تہجد کے قرآن پاک سے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تہجد کے حوالے سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اس کا استدلال اس طرح سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو بیدار رہتے تھے اور تہجد کے وقت نیند اور بستر کو چھوڑ دیتے تھے، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے سے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد سارے لوگ حساب کتاب دیں گے۔ یعنی تہجد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کی بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت 3 صدائیں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دعاؤں کا بیان باب آدھی رات سے پہلے دعا کرنے کا بیان میں ہے۔ نماز تہجد میں صرف اگر آپ خود بھی جاگے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے کسی اور یعنی اگر شوہر اٹھ رہا ہے نماز تہجد کے لیے تو وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھا دے، یا بہن بھائی ہیں تو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اٹھائیں، تو اس کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نماز تہجد کے لیے بیدار کرنے والے کو بھی بہت ثواب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ثواب ملتا ہے اس کو بھی۔ تو نماز تہجد کے لیے بیدار کرنے کی حدیث موجود ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ اگر آپ خود اٹھے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی نماز تہجد کے لیے اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خاوند رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 3370، ابو داؤد کی حدیث کتاب الصلاۃ باب سے لی گئی ہے۔ باب صلاۃ التسبیح
1105 नंबर ये हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद के लिए उठाने की तरगीब बताई है। उसके बाद नमाज तहज्जुद में जब हम उठते हैं तो उसके भी कुछ आदाब और कुछ दुआएं हमारे नबी ने हमें बताई हैं कि नमाज तहज्जुद के वक्त जब आप उठें तो आपको सबसे पहले उठने के बाद आपको ज़ाहिरी बात है इस्तिंजा वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद आप सलखाना में जाना है, वॉशरूम में जाना है, तो उसकी भी कुछ दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। जब हम एक तरीक़ाकार मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक करते हैं तो हमें चाहिए कि हम मुकम्मल उसको मसनून तरीके से ही अदा करें ताकि उस इबादत का हमें पूरे तौर पर फायदा हासिल हो सके। नमाज तहज्जुद वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर तमाम सुन्नतों को अदा करके हम उस पर अमल करें तो हमें और भी ज्यादा उसकी फजीलत से हम मुस्तफीद हो सकेंगे। जब आखिरी शब में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठें तो अगर पखाने में जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, यानी जाने से पहले अंदर जाकर नहीं पढ़ना है, बाहर ही आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इसके बाद आपने ये तअवुज़ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ये वॉशरूम में जाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है और उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ एज़ा पहुँचाने वाले नर और मादा शैतानों और जिन्नों से। और जब आप वॉशरूम से फारिग होकर बाहर निकलें तो ये दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानका, ए अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। इसके बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह जल्ला शानहू का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरी तकलीफ दूर की और मुझे आफियत बख्शी। जब आप इन तमाम दुआओं का इंशाअल्लाह ताला जब आप इन तमाम दुआओं का भी साथ में एहतमाम कर लेंगे तो आपकी इबादत में इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसकी फजीलत को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि मसनून अमल को जब भी करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से उसकी फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नमाज शब पढ़ने का सवाब जो है वो भी हदीस से साबित है कि इसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत से सवाब का बताया है। नमाज तहज्जुद की बहुत बड़ी फजीलत और सवाब के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, इस वाक़े से पता चलता है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल मुझे कोई वाज सुनाओ। तो इन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर चाहो जिंदा रहो मगर आखिर आपको मरना है, और जिससे चाहो मोहब्बत करो आखिर तुम्हें इससे जुदा होना है, और जो चाहो अमल करो आखिर तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करनी है। और मोमिन का शर्फ इसकी नमाज शब है यानी तहज्जुद है, और इसकी इज्जत ये है कि वो लोगों को अजियत देने से बाज रहे। यानी नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले मोमिन का एक शर्फ इज्जत ये है कि वो दूसरों को अजियत ना दे। यानी एक सुन्नत तो ये कि वो तहज्जुद की अदा करेगा, दूसरा दूसरों को अजियत नहीं देगा। बहर सफ़ा में हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमतों में से 3 चीज़ें भी हैं, शब को नमाज तहज्जुद पढ़ना, रोज़ादार को अफ्तार कराना और अपने भाइयों से मुलाकात करना। यानी आपस में मेल जोल रखना भी ये अल्लाह ताला की अता करदा रहमतों में से 3 चीज़ों में ये 3 चीज़ें आती हैं जिनमें नमाज तहज्जुद का भी जिक्र किया गया है। हज़रत इमामुल हसन ने अव्वल के कौले खुदा यानी कुरान पाक की आयत का तर्जुमा, जिसमें आपने फरमाया कि और लज्जत से किनारा कशी का इन लोगों ने एक नया तरीका इख्तियार किया, जिस तरह हमने इनको हुक्म नहीं दिया था मगर इन लोगों ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऐसा किया। यानी नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला ने फ़र्ज तो नहीं की मगर इसके अल्लाह ताला ने यानी अपनी इबादतों, अपने सुकून को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर रात को तहज्जुद को इख्तियार करने को अल्लाह ताला ने अपने खुशनुदी का जरिया करार दिया, यानी अपने खुशनुदी का एक रास्ता करार दिया। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 27 के मुतालिक फरमाया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज तहज्जुद के बारे में तरगीब दिलाई है कि वो अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई बंदा नहीं है जिसकी आंख शब में 1 या 2 मरतबा ना खुलती हो। यानी हर रात में ऐसा होता है कि कभी हमारी आंख 1 मरतबा या 2 मरतबा खुलती है, बस अगर वो इसमें उठ खड़ा हो, यानी इबादत के लिए अगर वो इस आंख खुलने में अगर वो उठ खड़ा हो तो इसको इख्तियार है, वरना शैतान आकर इसके कान में पेशाब कर देता है। क्या तुम में से कोई ये नहीं देखता कि जब कोई ऐसा शख्स सुबह को उठता है जो नमाज तहज्जुद के लिए नहीं उठा तो वो सुस्त और बोझल और कसलमंद उठता है। यानी नमाज तहज्जुद में अगर किसी बंदे की आंख खुली है और उसने उठने के बावजूद भी नमाज तहज्जुद अदा नहीं की तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस
چیز کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ تمام دن اس کا سست بوجھل اور کسلمند گزرتا ہے۔ حضرت حسن سیکل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جو میرے پاس آ کر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتا ہے، پھر کہتا ہے کیا یہ زیادہ کیا گیا ہے؟ گویا اس کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے میں کوئی کمی کر دی تھی، اور میں ناپسند کرتا ہوں اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت کرے اور رات کے کچھ حصہ تک بیدار رہے اور نماز شب کے لیے کھڑا نہ ہو، یہاں تک کہ جب صبح ہو جائے تو جلدی سے اٹھ کر نماز صبح کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یعنی نماز تہجد کو ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت حضرت حسن ثقیل حضرت امام جعفر سے روایت کی ہے۔ نماز تہجد اکابرین کا بھی جو ہے وہ معمول تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد اکابرین کا، تمام ان لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو خود سنتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر اور فضیلت اس کی کیا بیان ہوگی کہ اس میں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے، تو آپ ہمیں لائک کر دیں ہماری ویڈیو کو، اور کومنٹس میں اچھے ریویوز جو بھی آپ کو اس ویڈیو کے متعلق دینے ہیں، آپ وہ ریویوز ہمیں کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا جو بھی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں خیال ہے وہ آپ ہمیں ویڈیو کے بارے میں خیال آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اور اگر اس ویڈیو کے علاوہ آپ کسی دعا کی، آپ کسی اور وظیفہ کی، یا آپ کسی تعویذ کی یا کسی بھی عمل کی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل پر وہ عمل نظر آئے، تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بتائی ہوئی اس ریکویسٹ پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مستند چیزوں کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کومنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔